رمضان ماشاءاللہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ رمضان کا دوسرا عشرہ بھی شروع ہو چکا ہے اور یہ عشرہ ہے گناہوں سے معافی کا۔ تو السلام علیکم، میں ہوں شمع شاہنواز اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ جو کوئی بھی استغفار کو لازمی پکڑ لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی اور ہر غم سے دوری کا سامان پیدا فرماتا ہے اور اسے ایسی ایسی جگہوں سے رزق نصیب فرماتا ہے جہاں سے اسے کبھی کوئی گمان بھی نہیں ہوتا۔ استغفار یا استغفر اللہ ایک بہت ہی محبوب ترین کلمہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو بہت قریب لاتا ہے، جو کہ انسان کے اعمال نامے کو بے شمار برکتوں اور رحمتوں کا باعث بھی بنا دیتا ہے۔ یہ ایسا کلمہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے عزت اور اپنے ذوالجلال کی قسم کھائی ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا کلمہ کتنا جادوئی اثر رکھتا ہے۔ استغفار کا عمل اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کس طرح سے ہمیں رمضان شریف میں استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو صرف 1200 مرتبہ استغفار ڈیلی کرنا ہے۔ رمضان شریف میں کس طرح سے کرنا ہے اور اس سے آپ کو کیا فائدے ہوں گے، یہ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ آج پہلی بار میرے چینل پر آئے ہیں تو آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ دیکھیے، استغفار کے بارے میں اکثر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ استغفار آپ کو ڈیلی بیسس پر کس طرح پڑھنا ہے یا پھر ویکلی آپ کو کیسے پڑھنا ہے۔ اچھا، 1200 مرتبہ استغفار کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں سے سنا بھی ہے اور بہت سی جگہ پر میں نے پڑھا بھی ہے۔ بہت سے لوگوں نے تو اپنے میریکل بھی شیئر کیے ہیں اور یہ مشکل بھی نہیں ہے، بڑا ایزیلی آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جب بھی پڑھیں پوری کنسسٹنسی کے ساتھ، کیونکہ جب آپ کسی چیز کو ریگولر کنسسٹنٹ ہو کر پڑھتے ہیں نا تو پھر اس کا فائدہ اور اس کا اثر آپ کو دکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ڈیلی آپ کو استغفار پڑھنا ہے، اور کون سا پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز لازمی پڑھا کریں۔ جب 5 وقت کی نماز آپ پڑھیں گے تبھی آپ کو اثر نظر آئیں گے۔ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم سب کچھ کرتے ہیں لیکن دعاؤں میں اثر نظر نہیں آتا، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جو فرض ہوتا ہے نا وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ فرض ہمیں سب سے پہلے ادا کرنا ہوتا ہے، فرض کی کوئی معافی بھی نہیں ہے۔ آپ جب بھی استغفار پڑھنا شروع کیا کریں، استغفار کے پہلے 1 مرتبہ درود ابراہیمی اور 1 مرتبہ بعد میں ضرور پڑھ لیا کریں۔ مطلب اول اور آخر درود ابراہیمی ضرور پڑھ لیا کریں، اس سے اس کے اثر واضح طور پر بڑھ جائیں گے۔ انشاءاللہ کوئی بھی پریشانی ہے، مشکل ہے، رزق کا مسئلہ ہے، روزگار کا مسئلہ ہے، شادی بیاہ میں رکاوٹ ہے، اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، جو بھی دقت ہے، میں کہتی ہوں نا کہ دنیا کی کوئی بھی مسئلہ ہو، اللہ کے آگے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اللہ کے آگے سب کچھ آسان ہے۔ لیکن بس آپ کو دعا ایسی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں میں اثر ڈالنا شروع کر دیں۔ اس کے لیے سب سے بہترین چیز یہی ہے کہ استغفار کو تھام لیجئے۔ استغفار آپ کی زندگی میں آنے والی تمام مشکلیں، پریشانیوں کا حل بنا دے گی۔ رمضان صرف روزے اور عبادت کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ اپنے بندوں کو اپنی طرف پلٹنے کا موقع دیتا ہے۔ رمضان میں 3 عشرے ہوتے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا اور تیسرا جہنم سے نجات کا۔ لیکن اس میں سب سے زیادہ نازک، سب سے فیصل کن مرحلہ دوسرا عشرہ ہوتا ہے۔ پہلے عشرے میں دل نرم ہوتا ہے، عبادت میں تازگی محسوس ہوتی ہے، انسان تیزی سے نیکی کی طرف بڑھتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے دن گزرتے ہیں دل تھکن محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں دوسرا عشرہ شروع ہوتا ہے اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں اصل امتحان لیا جاتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقیناً وہ گناہ کو معاف فرمانے والا ہے۔ دوسرا عشرہ ہمیں یہی موقع دیتا ہے کہ ہم دل سے توبہ کریں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، مگر ہم خود کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ دوسرا عشرہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ مغفرت صرف زبان سے استغفار کہنے کا نہیں ہے، دل کے نرم ہونے اور آنکھوں کا نم ہونے کا نام ہے۔ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ صرف ہماری عبادت نہیں دیکھتا بلکہ ہماری نیت، ہماری عاجزی اور ہماری سچی توبہ کو دیکھتا ہے۔ رمضان کا دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہوتا ہے اور اس عشرے میں ہمیں دل کھول کر
استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعاؤں میں اثر دکھے، ہماری دعائیں قبول ہو، ہم اللہ سے جو مانگے ہمیں ہمارا اللہ وہ چیز عطا کرے، تو سب سے زیادہ ہمیں استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، کیونکہ استغفار کرنے سے ہمارا دل صاف ہوتا ہے، اور صاف دل سے جب ہم دعائیں مانگتے ہیں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں کبھی بھی رد نہیں ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے استغفار کو پڑھ کر ہمیں اپنے دل کو صاف کر لینا چاہیے، اور رمضان سے بہتر مہینہ تو اس کے لیے کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو جتنا ہو سکے اس مہینے کا فائدہ اٹھائیے، استغفار کی کثرت کریے، اور اپنی دعاؤں کو، اپنی خواہشوں کو، اپنی ضرورتوں کو اپنے اللہ کے آگے رکھیے، اور اپنی ساری دعاؤں کو قبول کروائیے۔ آپ دن میں اپنی سہولیت کے حساب سے کم 1200 مرتبہ استغفار تو ضرور پڑھا کریے۔ اپنی سہولیت کے حساب سے، چاہے آپ ایک بار میں بیٹھ کر یا پھر آپ دن میں 5 بار نمازیں پڑھتے ہیں، 5 نمازوں کے بعد اگر آپ 250 مرتبہ استغفار پڑھیں گے تو پھر یہ 1200 مرتبہ ہو جائے گا۔ تو آپ اس طرح سے بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ آپ اپنی سہولیت کے حساب سے کیسے بھی آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، دعائیں ہماری تبھی قبول ہوں گی جب ہم کسی چیز کو پورے دل سے اور پورے خلوص کے ساتھ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں گے نا، تبھی ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ تو اس کے لیے ہمیں استغفار کی کثرت کرنی ہوگی، اور رمضان شریف کا پورا فل فائدہ اٹھانا ہوگا۔ استغفار میں نا بہت طاقت ہوتی ہے۔ استغفار کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور آپ ہی سوچئے نا کہ سب سے بڑی بیماری کا جڑ جو ہے نا وہ ہمارے گناہ ہیں۔ جب ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے تو ہمیں کتنا زیادہ کتنا سکون ہم کو ملے گا۔ ہماری مشکلیں، ہماری پریشانیاں سب استغفار کرنے سے، ساری مشکلیں، پریشانیاں سب دور ہو جاتی ہیں۔ استغفار کرنے سے ہماری روزی میں برکت ہوتی ہے، استغفار کرنے سے ہماری پریشانیوں کا حل بھی ہو جاتا ہے۔ استغفار کرنے سے جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے نا، جو کہ آج کے زمانے میں ہر انسان ڈھونڈتا ہے ادھر ادھر، لیکن اسے کہیں بھی حاصل نہیں ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے دل کا سکون۔ استغفار کرنے سے ہمیں دل کا سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو آپ ہی سوچئے کہ کتنی چھوٹی سی دعا ہے، لیکن اس چھوٹی سی دعا میں کتنی طاقت رکھی ہے اللہ پاک نے۔ اللہ پاک کو استغفار بہت پسند ہے۔ جب بندہ دل سے استغفار کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور جب ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے تو ہمارے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا، ہماری پریشانیاں، ہماری مشکلیں ختم ہو جائیں گی۔ جب ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے تو ہمارے رزق میں بھی برکت ہوگی۔ تو سب سے زیادہ آپ استغفار کی کثرت کیا کریے، ڈیلی کا معمول بنائیے کہ ہم کو ڈیلی استغفار کرنا ہے۔ استغفار کریے، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے دعائیں مانگیے، اور مجھے بھی آپ لوگوں کی دعاؤں کی بہت سخت ضرورت ہے، تو مجھے بھی اپنے دعاؤں میں ضرور شامل کریے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے۔